جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں شہد کی مکھی کی طرح رہو، جس طرح شہد کی مکھی تمام پرندوں میں رہتی ہے اور سارے پرندے اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جب پرندے اس کے شکم میں موجود شہد اور اس کی برکت و فوائد کو جان لے تو پھر وہ شہد کی مکھی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح تم لوگوں کے درمیان حلم اور زبان کے ذریعے میل جول رکھو، لیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو۔ پس ہر اس آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ عمل کرے گا، اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور دنیا کی مذمت میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 6 چیزیں ہیں: مطعوم، مشروب، ملبوس، منکوح، مرکوب اور شموم۔ سب سے بہترین طعام شہد ہے، اور سب سے بہترین پانی یعنی سب سے بہترین مشروب پانی ہے۔ اور جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں زہر اور شہد دونوں کو جمع کیا ہے، اور شہد اور زہر ان دونوں کا اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ میرا مالک کتنا بڑا طاقتور اور قوت والا ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو، ایک چھوٹی سی حقیر سی ادنا سی مخلوق میں زہر کو بھی جمع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں شہد کو بھی جمع کر دیا۔ ہائے ہائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے شہد کی مکھی کو اس طرح سے تعلیم فرمائی، نہ وہ کسی گندگی پر بیٹھتی ہے، نہ اپنے امیر کا یعنی یعصوب کا حکم ٹالتی ہے، نہ کبھی نافرمانی کرتی ہے، نہ کبھی خیانت کرتی ہے، بلکہ وہ قناعت پسند ہوتی ہے، نہ کسی کو اذیت دیتی ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتی ہے، بلکہ وہ تو خدا کا تحفہ ہے، وہ تو بندوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شربت میں یعنی اس کے شکم سے نکلنے والے شربت یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حدیث مبارک کی روشنی میں ہم شہد کے شفا ہونے پر مختصر سا کلام کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہد تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن سینے میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ شہد اور قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ ہائے ہائے ہائے، شہد کیا کرتا ہے؟ تمام جسمانی امراض کی شفا کرتا ہے، اور قرآن کیا کرتا ہے؟ تمام روحانی امراض کی شفا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ مہینے میں 3 دن نہار پیٹ شہد کو چاٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بڑی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کبھی اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہ بہترین عمل ہے، آپ بھی اپنی شب و روز میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو، مہینے میں 3 دن نہار پیٹ شہد کو چاٹا کریں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو فلانا مرض ہے، آپ کچھ فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اسے شہد کھلاؤ۔ پھر وہ بھائی جاتا ہے، اپنے بھائی کو شہد کھلاتا ہے، لیکن اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شہد کھلایا لیکن مرض میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سے شہد کھلاؤ۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ سے زائد جب حضور پاک نے فرمایا کہ شہد کھلاؤ، پھر سے صحابی رسول پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کے کہنے پر شہد کھلایا ہے لیکن مرض میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اس کا پیٹ جھوٹا ہے لیکن اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو تم جاؤ پھر سے شہد کھلاؤ۔ پھر سے حضور پاک علیہ السلام کے حکم کو سننے کے بعد صحابی رسول اپنے بھائی کو پھر شہد کھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، بل بِإِذْنِ اللہ، یعنی دوا تو ایک ذریعہ ہے لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ملتی ہے، اذن الہی سے شفا ملتی ہے۔
آخر میں ایک روایت آپ کے گوشے گزار کر کلام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے پاس شہد لاؤ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور پھر فرمایا میرے پاس زیتون لاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تینوں چیزوں کو یعنی پانی، شہد اور زیتون تینوں کو ملا کر استعمال کیا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا بخش دی۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نشست میں بہت سی چیزوں کو جانا۔ شہد اور شہد کی مکھی کے متعلق ہم نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں شہد کی مکھی کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں شہد اور اس کے فوائد اور برکات کے بارے میں کیا ذکر ہے، اور ہم نے اقوال مولا علی علیہ السلام کے ذریعے شہد کی حقیقت کو جانا، اور بھی دیگر صحابہ علیہم الرضوان کے اقوال کے ذریعے سے ہم نے شہد اور اس کے فوائد اور برکتوں کو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جسمانی امراض سے محفوظ رکھے، جب بھی ہم بیمار ہوں تو شہد کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جب بھی ہمیں کسی روحانی بیماری لاحق ہو تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے، شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ نصیحت کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے، اور تمام دل کی بیماریوں کے لیے اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شہد اور قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ آپ یہ دو چیزوں کو نصیحت سمجھیں، اس ساری نشست کا خلاصہ کلام سمجھیں، اور دونوں کو آپ اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔